اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں اقبال حسین رجوہ۔ آج ایک نئے پروگرام شلداٹی گلگت بلتستان کے نام سے گلگت بلتستان کی سرزمین صوبائی دارالخلافہ گلگت میں ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں گے اور اس کو آزمائیں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جن کی بنیاد دوستی پہ رکھ کے مثال دی جاتی ہے۔ پاکستان اور چائنا دو ایسے ممالک ہیں جن کی بنیاد ایک نہ ختم ہونے والی دوستی پہ قائم و دائم ہے۔ اس دوستی کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہمارا درہ کنجراب ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو ملانے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ آج گلگت بلتستان کے جو چائنا سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والے تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں اس بارڈر کے ذریعے سے ہونے والی تجارت کتنا سود مند ہے پاکستان کے لیے اور کتنا فائدہ مند ہے گلگت بلتستان کے لیے، اور یہ کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر زحمت دی ہے۔ ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہیں مسٹر ذوالفقار علی، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں نگر چیمبر آف کامرس کے۔ سر، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سید شہراز حسین صاحب، آپ امپورٹر ہیں، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پریزیڈنٹ امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر جناب محمد اقبال صاحب، آپ ایک سیاسی گھرانے سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ سابق جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع نگر کے۔ آپ تمام کو، اور محمد علی، آپ بھی امپورٹر ہیں، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، ہم آپ سے باضابطہ طور پر آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ہم سوال کریں گے کہ اس بارڈر کی اہمیت گلگت بلتستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے آپ مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجوہ صاحب اور آپ کا ٹیم کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اپنے اسٹوڈیو میں اور اپنے پروگرام میں۔ تو گزارش ہے گلگت بلتستان کے جو ینگ جنریشن اور یہاں کی جو معاشی پسماندگی ہے اس کی دور کرنے کے لیے جو درہ کنجراب سے پاک چائنا بارڈر کے نام سے جو 1985 سے شروع ہوا ہے، تب سے اب تک مختلف، اور کبھی سارس وائرس، کبھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ، اور پھر ابھی 2019 کووڈ کا جو ایشو آیا، ان سب معاملات کے باوجود ابھی بھی گلگت بلتستان کے ینگ جنریشن بزنس کمیونٹی یہ امید لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ پھر سے ایک نئی نوید نظر آئے کہ اس روڈ کے اوپر تجارت اپنے عروج اور 2019 سے پہلی پوزیشن میں قائم دائم ہو۔ اس امید کے ساتھ سب منتظر ہیں، اور اس دورانیے کو آگے جاری و ساری رکھنے کے لیے ہم حکومت پاکستان کے جو اصلاحات ہے ان کو سراہتے بھی ہیں، اور بالخصوص گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، جو گزشتہ دنوں ہمارا بزنس کمیونٹی کا ایک ڈیلیگیشن جا کر ہم نے ان سے ملا، اور اس میں بھی اس نے کافی نوید ہمیں دلائی، اور بالکل وہ سچے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے کار فرما ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا یہ کہ 2019 کے بعد 2020 میں بند ہوا، کووڈ چائنا سے ہی شروع ہونے کی وجہ سے 2020 میں بھی نہ ہونے کے یعنی ان کے منہ میں زرہ کے برابر وہاں جو پھنسے ہوئے کنٹینر تھے وہ باعثی بعض لوگوں نے لے گئے، کچھ جو رہتا سہتا تھا وہ اس طرف آیا۔ پھر 2021 میں بھی 31 مئی 2021 میں فارن آفس پاکستان اسلام آباد سے ایک اوپننگ جو ہے لیٹر ایشو ہوا، جس کے بعد ہمارا بزنس کمیونٹی بڑی خوش ہو گئی، مگر کاروبار اس نہج پہ نہیں چلا جس امید سے ہمیں نظر آ رہا تھا جو اوپننگ کا، جس کی پرپوزل خود چائنا حکومت نے دیا تھا۔ چائنا حکومت نے اپریل کے مہینے میں ہمارے اپنا گلگت بلتستان ہوم ڈپارٹمنٹ تھرو ڈپٹی کمشنر حنظب فوکل پرسن ہے یہ سی پیک روٹ کے حوالے سے، تو ہمیں ہمارے بزنس کمیونٹی کو انہوں نے انوائٹ کیا۔ پھر یہاں ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی ہماری اس کے اوپر نیگوشیشنز ہوئی، تو اس میں گزارشات یہ پیش کیے گئے کہ ہر مہینے کے 21 تاریخ تک چائنا سے کنٹینرز پاکستان آئیں گے، اور 21 سے لے کے 30 تاریخ تک کنٹینرز واپس چلے جائیں گے۔ یہ مطلب اس وقت کے لحاظ سے کچھ اچھا اقدام تھا جو ہم سراہتے بھی تھے، مگر بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پاکستان حکومت نے اور بزنس کمیونٹی نے تھرو چینل فارن آفس، فارن افیئر اسلام آباد اور ہوم سیکرٹری گلگت
اور ڈپٹی کمشنر فوکل پرسن کے تھرو ہم نے کرسپنڈنس بھی کی, ہم نے میٹنگز بھی کیے, اور ہم نے پرپوزلس بھی دیے کہ یہ سچویشن, اس کنڈیشن کو کنٹینیو کیا جائے, بجائے اس کے کہ یہ نہ ہو سکا, جس کا خمیازہ بزنس کمیونٹی کو اٹھانا پڑا. اس کا واضح مثال ایسا ہے کہ جولائی کوئی 15-16 تاریخ کو 2 کنٹینر آئے, اس کے بعد پھر اگست میں کوئی 8-10 کنٹینر آئے, پھر ستمبر میں کچھ کنٹینر آئے, اور اکتوبر کے مہینے میں آیا ہی نہیں, بجائے اس کے کہ اکتوبر کو بھی کنٹینیو رکھتے. نومبر کے 15 تاریخ کو انہوں نے اوپن کیا, جبکہ 30 نومبر تک کا نوٹیفیکیشن کے ہوتے ہوئے وہاں 15 نومبر کو جو کنٹینر تشکروان کسٹم پورٹ میں داخل ہو چکے تھے, ان کے علاوہ کاشغر میں کنٹینرز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے جو مال وہاں رہ گیا تھا, اور اپنے تک 2 اور زیادہ سے زیادہ کرایہ دے کر ڈیمانڈز کے مطابق, جو یعنی کہ ناقابل برداشت کرایہ ہے, جو میں بتا نہیں سکتا ہوں, جو کہ 33 سے لے کے 35 لاکھ روپے بنتے ہیں, جو کہ 600 کلومیٹر ڈسٹنس بھی نہیں ہے. باوجود اب بزنس کمیونٹی نے اپنی مجبوری کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کنٹینرز کو لوڈ کیا, مگر اوپال نام کا جگہ ہے وہاں سے کنٹینرز کو واپس کرایا, اور 2 کنٹینر کو تشکروان میں روکا, جس میں ایک پروجیکٹ کا کنٹینر ہے ابھی آیا ہے, اور ایک کنٹینر جو ہے ہمارا بزنس کمیونٹی کا ہے جو ابھی 17 جنوری کو جو کھولا. اس میں بھی ہمارے ہوم اپنا ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہنزا فوکل پرسن, جس کو ہم نے خدشے ظاہر کر کے 23/11 کو ہم نے ایک لیٹر کیا تھا کہ ان کو کنٹینرز کا رہنے کا خدشہ ہے, لہٰذا اس کو ہمارے تمام مال کو کاشغر میں جو موجود ہوگا ان کو لوڈ کرا کر بھیج دیا جائے, جس پر یہاں کی کرسپنڈنس ہوئی. اسلام آباد فارن آفس نے بھی اس پر ہمارے ساتھ سپورٹ کیا, مگر تشکروان میں 2 کنٹینر رہ گئے اور کاشغر کے اندر بھی رہ گئے. پھر اس خدشے کے تناظر میں ہوا یہ کہ ہمارا خدشہ بالکل صحیح ہوا, مال لوگوں کا رہ گیا. وہ رہنے کا وجوہات 2 قسم کے تھے, ایک تو کرایہ بہت ہی حد سے زیادہ تھا, اور دوسرا کنٹینرز وہاں اویلیبل نہیں تھے. کنٹینر اویلیبل نہیں ہونے کا وجہ یہ تھا کہ 2020 21 اور ابھی 22 جتنے کنٹینر ہیں وہ سب کے سب 300 سے 350 کنٹینر اس وقت سلک روڈ ڈرائی پورٹ کے اندر کھڑے ہیں. یہاں سے اخروٹ تھا اس زمانے میں, آج کل ویسے بھی اخروٹ جو ہے گلگت بلتستان کا جو دیسی اخروٹ ہے وہ بہت مشہور ہے, نہ وہ جا سکتا ہے نہ ڈرائی فروٹ میں کوئی اور جا سکتا ہے. خاص کر ہمارے چیریز جو ہے ان کے لیے ہم نے بہت اپروچ کیا, لیکن انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا منسٹر صاحب نے, لیکن ہو نہیں. اچھا, شکریہ آپ کا شاہ صاحب. اگین اقبال بھائی آپ سے ایک اور سوال ہم کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے جو قوانین ہیں اس میں ہماری جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے وہ کتنا آن بورڈ ہوتی ہے؟ اپنے سفارشات, یہ پالیسیاں اینول بنتی ہیں, 5 سال میں بنتی ہیں, 1 دفعہ بنتی ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سر اس کا یہ ہے کہ فائنینس اور ایف بی آر کے پاس اس کا ڈکلیئر روٹ آلریڈی روٹ میپ ہے, ٹیرف بنی ہوئی ہے. اس کے مطابق یہ اس میں اکثر نیٹ لائن سسٹم پہ کوئی چینجنگ آنا ہوا, اس کو اپ گریڈ کرنا ہوا سو دیٹ کر دیتے ہیں. ادروائز اس کا جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا جو میکنزم ہے وہ آلریڈی ہے, اس میں کوئی رد بدل کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ یہ ہے کہ ہمارا جی بی کے لیے ہمارا ابھی نیکسٹ جو کمنگ سال کے لیے ہمارا اس سیشن بھی یہ ہے کہ 2 طرفہ تجارت ہوگا. 2 طرفہ تجارت مینس یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ سب سے بڑا ہرڈلز پیدا کرتے ہیں چائنا کے اندر کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ. کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہمارا یہ تحفظات ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اور پاکستان اسلام آباد کا جو وفاقی جو کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ ہے وہ چائنا کو ادھر میٹنگ پہ بلائے, بزنس کمیونٹی ریئل جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتے ہیں ان کو بٹھائیں, اور ان کے جو ہرڈلز ہیں اس کے اندر کوارنٹائن چائنا کو کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا ہر چیز ہم پر پھینکتا ہے اور ہمارا چیز ریسیو نہیں کرتا ہے. جو گزشتہ سالوں میں ہمارا جو ڈرائی فروٹ جاتا تھا وہ واپس کروایا گیا ری ایکسپورٹ کر کے. اگر اس کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی خدشہ ہے یا ان کا کوئی دوائی لگانے میں یا اس کی کوالٹی میں کوئی ایشو ہے تو یہیں پر چیک ہو, یہیں سے پھر جو چیک ہوگا سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اس کو وہ واپس نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا چیری کا بہت بڑا ہب ہے, ہمارا ادھر کوئی انڈسٹری نہیں ہے جیسا بھی شاہ صاحب نے کہا. ہمارے پاس یہی ایک جگہ ہے یا مائننگ وغیرہ, وہ تو آج کل مائننگ بھی پہاڑے سارا بک چکے ہیں, اس پہ بھی اونے پونے جو ہے نا ادھر حکومت کو بھی کوئی انکم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ, اس کا ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے. البتہ اس سے بہت بڑی کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. مگر چائنا روٹ سے ہمارا پڑھا لکھا ینگ جنریشن جو کہ حکومت پاکستان یہاں کوئی 20 سے 21% جابس دے چکی ہے, باوجود اتنی بڑی جاب کریشن نہیں
نہیں کر سکتی اسٹیٹ، بجائے اس کے کہ اس کو بینکنگ سے جو ینگ جنریشن ہے، بے روزگار ہے، ان کو فائنینسنگ اور آسان شرائط پہ دے دے، اور ان کو جو ہے چائنا تک مال لے جانے کا بھی فیسیلیٹیشن ہو، جس سے ریمیٹنسز بھی آئیں گے اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہے۔ دوسرا ایک اور سوال ہے جو آپ کو یہ سوال ہم کریں کہ یہ ایک ٹرانزٹ روٹ بھی کہلاتا ہے، ہمارا سوس بارڈر جو ہے وہ ٹرانزٹ روٹ ہے، اور یہ سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا ایزیسٹ ایکسیس ہے، وارم واٹرز تک چائنا بآرام بخوشی پہنچا سکتا ہے یہ سامان، ان کے لیے سب سے آسان ترین ذریعہ یہ ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کے جو ہمارے تاجر ہیں وہ کس حد تک اس سے فائدہ لے لیں گے، آپ اس بارے میں ہمیں بتائیں، اور اس کے فائدہ لینے کے لیے حکومت پاکستان سے آپ کیا کیا مطالبات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا راجوہ صاحب۔ اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ٹرانزٹ روٹ ایگریمنٹ آلریڈی پاکستان چائنا کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے روٹ کے کھلنے کے بعد یا کھلنے سے پہلے، اس میں راہداری کا یعنی سینٹرل اسٹیٹس لائک تاجکستان، قزقستان، جو شنجانگ پروونس کے جو خصوصاً تشوان بارڈر پہ یعنی خنجر آفتاب سے 120 کلومیٹر ڈسٹنس پہ آپ تاجکستان تک رسائی دے سکتے ہیں، جبکہ آپ کو کاشغر سے گزرنا پڑتا ہے کرغزستان کے لیے۔ بہت بڑا بزنس ہب ہے، وہاں سے آپ ٹرانزٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ابھی افغانستان سے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی قازقستان سے مال آ رہا ہے، قازقستان ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی ایزی ایکسیس ہے، یہاں سے آلو بھی بک سکتا ہے، یہاں سے کرغزستان کے اندر آپ کا ملائی، بسکٹ، آپ کا شکر، آپ کا کھانے پینے کی چیزیں، پھر وہاں سے آپ را مٹیریلز آپ کے فیکٹریز کے لیے جو بھی ریکوائر آئٹم ہو وہ سینٹرل اسٹیٹ سے آپ لا سکتے ہیں۔ مگر اس کے اندر جو ٹرانزٹ روٹ کے اندر ہرڈلز پیدا کرنے والا ٹوٹلی چائنا حکومت ہے، اس کو انشور کیا جائے کہ ہمارے ٹرانزٹ روٹ کو کنفرم کرے، تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کیا پاکستان کا بہت بڑا یعنی ایکسپورٹ ہب جو ہے نا ہمارا قائم ہوگا، اور بلینز اور ٹریلینز کے حساب سے ڈالر ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آ جائے۔ اچھا، ہمارا آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ اس بارے میں بتائیں کہ اس کے بینیفٹس امپورٹ کرنے کے پاکستان پہ کس طرح مثبت اثرات مرتب کریں گے، اور گلگت بلتستان کی معیشت پہ کس طرح مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، تو آپ اس پہ ذرا بتائیں، اپنے مطالبات بھی آخری سوال کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے امپورٹ کا ابھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فضول چیزیں لا کے پنجاب جاتا تھا، لاہور XYZ وہاں جاتے تھے، مگر اب وہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اب یہ ریکوائر آئٹمس آتے ہیں، جیسے کہ ہمارا پاور جنریشن کا آئٹم آتا ہے یہاں سے، جو کہ پاکستان اور گلگت بلتستان حکومت کی ریکوائرمنٹس میں آتا ہے، جو کہ یہاں تعمیر ترقی اور ہمارا الیکٹریسٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے یہ امپورٹ خود گورنمنٹ کے اندر میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں یہاں کے تاجروں کو جو چائنا سے کاروبار کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، ذرا اس کو بھی آپ ٹچ کریں کہ کس حد تک آپ اس جو نقصان کو کس طرح آپ پورا کر لیں گے؟ وہ نقصان تو ابھی خیر ریکور ہو ہی نہیں سکتا ہے، بجائے اس کے کہ 2019 کی پہلی پوزیشن پہ یہاں سے آمد و رفت دو طرفہ تجارت شروع ہوتا ہے، تو وہ سب سے اچھا بیسٹ ہے، اس میں ہمارا چھوٹے سے لے کے بڑا سب بزنس کمیونٹی اس میں مستفیض ہوتے ہیں۔ ادروائز سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر کے لیے یہ ہے کہ کنڈیشنل اگر اوپن کرتا ہے تو چائنا سب سے پہلے اپنا کنٹینرز واپس لے جائے، یا وہاں ہمیں کنٹینر فیسلٹیز ہمیں اویلیبل کرے، اور فریٹ ریٹس کو جو ہے نا ہمارا ڈسٹنس کے حساب سے انشور کرے، تب ہم اس سال کاروبار کو میں بھی پاسبل کہ ہم چلا سکیں، ادروائز ہم ہینڈز اپ کے پوزیشن پر ہے، تو اور یہاں بزنس کمیونٹی سب ہلاپس ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے ہمارے امپورٹر اور ایکسپورٹر کے چائنا بارڈر سے تجارت کرنے والے تاجروں کے جو گفتگو تھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر لیں گے کہ گلگت بلتستان چونکہ یہاں پر ایک صنعتی علاقہ نہیں ہے، یہ واحد علاقہ ہے جو ان کی بنیاد بنی ہے، اس بہت بڑے معاشی ہب چائنا سے یہاں سے تجارت ہوتا ہے، تو حکومت پاکستان ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہنگامی طور پر ان کو کورونا کے اثرات سے نکالنے سمیت اور ان کی معاشی جو سرگرمیاں ان کو تیز تر کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ مجھے اقبال حسین راجوا کو دے اجازت، پھر کسی اور پروگرام میں شلداٹی گلگت بلتستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔